لا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. یہ آیت، یہ پیچھے جو واقعہ بیان ہوا اسی کے اوپر اس کا عطف ہے. او جو ہے، او یہ حروف عاطفہ میں سے ہے. حروف عاطفہ یہ وہ حروف ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے دو الفاظ کو یا دو جملوں کو آپس میں جوڑا جاتا ہے، ایک جملے کا دوسرے پر عطف ڈالا جاتا ہے. جس طرح مثال کے طور پہ میں کہوں جاء زید وعمر، جاء زید وعمر، زید اور عمر آئے. اب جو جاء ہے فعل جو ہے وہ زیدن پر داخل ہو رہا ہے، زیدن کے شروع میں ہے، لیکن واؤ کے ذریعے میں نے عمرن کو بھی زیدن کے ساتھ جوڑ دیا. تو واؤ کے ذریعے میں نے عمرن کا عطف جو ہے وہ زیدن پر ڈالا، تو دونوں جا کے نیچے داخل ہو گئے، یعنی کہ جا کا جو معنی ہے وہ دونوں پر داخل ہو رہا ہے. اس کو کہتے ہیں عطف. تو یہ 10 ہیں حروف عاطفہ: واو، فا، ثم، حتی، اما، او، ام، لا، بل، لاکن. یہ 10 حروف عاطفہ ہیں. تو او جو ہے، او یہ بھی حروف عاطفہ میں سے ہے. اب یہ آیت جو ہے یہ شروع ہو رہی ہے او سے. او کلذی مر علی قریۃ. تو یہ جو کلذی ہے، یہ یہ اس کا عطف جو ہے وہ پیچھے والی آیت کے شروع میں جو الذی ہے اس پر پڑ رہا ہے. یا پھر یہ اس طرح ہے کہ او مثل الذی مر علی قریۃ، او مثل الذی مر علی قریۃ. یا پھر اس طرح، اس شخص کی طرح کہ جو، یعنی کہ یہ جو پیچھے بات ہوئی ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. اس کی ایک مثال تو آپ نے یہ سن لی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی مدد کی اور ان کی جو ہے وہ تائید کی. نمرود کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو جو ہے وہ درست بات کی طرف ان کی رہنمائی کی، اور کس طرح ان کے مخالف کو جو ہے وہ ذلیل و خوار کر دیا اور اس سے جواب بھی بن نہیں پڑا. اور اسی کی دوسری مثال یہ دیکھو کہ اس شخص کی طرح ہے. یہ اس بات کی مثال اس شخص کی طرح ہے، یا اس کی ایک مثال اس شخص کا واقعہ ہے کہ الذی مر علی قریۃ، جو گزرا ایک بستی پر سے، وہی خاویۃ علی عروشها، وہی خاویۃ علی عروشها، اس حال میں کہ وہ بستی گری ہوئی تھی اپنی چھتوں کے بل، اپنی چھتوں کے بل گری ہوئی تھی، یعنی کہ اوندھی ہوئی تھی پوری بستی، تباہ ہوئی تھی پوری بستی، کھنڈرات تھے. ٹھیک ہے، جس طرح کوئی اگر پرانی سی عمارت ہو تو پہلے اس کی چھت جو ہے وہ گر جاتی ہے، پھر اس کی دیواریں کھڑی رہ جاتی ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کی دیواریں بھی اس کی چھت چھت کے اوپر جو ہے وہ منہدم ہو کر گر جاتی ہیں. تو یہ کیفیت تھی اس بستی کی کہ وہ بالکل کھنڈرات تھے.
वहिय खावियतुन अला उरूशिहा। अब ये शख्स जो कि इस बस्ती से गुजर रहे थे, इन्होंने जब ये मंजर देखा तो उनके दिल में ये ख्याल आया कि कितने ताज्जुब की बात है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बस्ती को भी दोबारा जिंदा कर देगा, इस बस्ती को भी दोबारा जिंदा कर देगा। ये शक नहीं था, ये शक का इजहार नहीं था। लेकिन जो इल्म और यकीन होता है, ये भी एक दर्जे का और एक मर्तबे का नहीं होता। इल्म और यकीन भी एक दर्जे और एक मर्तबे का नहीं होता। ठीक है, जिस तरह मिसाल के तौर पे एक चीज है जिसके बारे में आपको कोई बंदा खबर देता है, ठीक है, वो बंदा सच्चा है और वो बंदा जो है वो सच बोलने वाला है, आदिल है, तो आपको उसकी बात का यकीन आ जाता है। ठीक है। एक ये है कि आप खुद से उस चीज को देखते हैं कि जिस चीज के बारे में वो खबर है, तो अब आपके जो इल्म की कैफियत है वो पहले कैफियत से मुख्तलिफ है। और तीसरा ये है कि आप खुद उस चीज को हासिल कर लेते हैं, या आप खुद उस मरहले से गुजरते हैं, या उस चीज का खुद शिकार हो जाते हैं, तो अब जो आपका इल्म है वो पहली दोनों सूरतों से बढ़कर जो है वो आपका इल्म है। ठीक है, यानी कि जिसको हम कहते हैं कि एक होता है इल्मुल यकीन, एक होता है ऐनुल यकीन, और एक होता है हक्कुल यकीन। ठीक है, तो ये हक्कुल यकीन जो है ये यकीन का सबसे ऊंचा दर्जा होता है। और ये जो दर्जा है ये अम्बिया को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो उनको अम्बिया को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुशाहिदात करवाता है। वकदालिका नूरी इब्राहीम मलकूत अस्समावाति वल अर्दि वलियकून मिनल मूकिनीन। वकदालिका नूरी इब्राहीम मलकूत अस्समावाति वल अर्द। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपनी आसमान और ज़मीन के अंदर जो निशानियां हैं उनका मुजाहरा करवाया, उनका मुशाहिदा करवाया। और जो वाक़या इसरा और मेराज है वो भी गोया कि इसी तरह की एक सूरत है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपनी आंखों से वो सब जो हकायक हैं उनको देख लिया, तो वो जो ईमान की कैफियत है वो एक आम मोमिन के ईमान की कैफियत से बहुत अगले दर्जे की चीज है। आपको बात समझ आ रही है सबको? जी, बात समझ आ रही है। तो कहाँ तक बात आप लोगों ने सुनी थी, जरा बताएं, ताकि जब मुझे पता हो कि कहाँ तक सुना है आप लोगों ने। सर यकीन के मतलब बात हो रही थी, इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन और हक्कुल यकीन। तो आपने कहा कि मतलब जो अंबिया हैं उनको ये यकीन का ये लेवल भी मतलब अल्लाह ताला दिखाते हैं अपनी निशानियों के जरिए। बिल्कुल। यहाँ बात हो रही थी। जी, तो एक जो अब देखिए, दोनों मोमिन हैं, जो नबी हैं वो भी मोमिन हैं, एक आम जो मुसलमान है वो भी, उसका भी उसके अंदर भी ईमान मौजूद है, लेकिन क्या दोनों ईमान एक ही दर्जे के हैं? नहीं सर। दोनों भी ईमान एक दर्जे के नहीं हैं। तो इसका मतलब ये है कि ईमान के अंदर भी दराजात होते हैं। तो अब ये जो नबी थे उजैर, इन्होंने कहा अन्ना युहयी हादिहिल्लाहु बादा मौतिहा। ये शक का इजहार नहीं था, कि ये शक का इजहार नहीं था, या वो इसको जो है वो नामुमकिन नहीं समझते थे, बल्कि उन्होंने उसकी कैफियत के मुतालिक ताज्जुब का इजहार किया कि अल्लाह इनको किस तरह जिंदा करेगा, यानी कि जिंदा करने की कैफियत क्या होगी, जिंदा करने की कैफियत क्या होगी। तो यहाँ पर देखें, अगर हम ये माना करें कि वो इसके बारे में ताज्जुब कर रहे थे कि अल्लाह जो है वो किस तरह जिंदा कर सकता है, अल्लाह की कुदरत के बारे में जो है वो ताज्जुब का शिकार थे, तो इनको नबी तस्लीम करना तो दूर की बात है, एक ईमान वाला तस्लीम करना भी मुश्किल हो जाएगा ना। क्या ख्याल है आपका? अगर अल्लाह ताला की कुदरत में शक हो जी तो जी इसका जी। मतलब यह है कि यहाँ पर यह माना नहीं किया जा सकता, बल्कि माना असल में यह है कि वो उसकी कैफियत के बारे में ताज्जुब कर रहे थे कि क्या कैफियत होगी अल्लाह ताला जब जो है वो मुर्दों को जिंदा करेगा। ठीक है, तो यही यही माना जो है ये सूरह मरियम के अंदर, या सूरह, हाँ, सूरह मरियम के अंदर, या सूरह आले इमरान के अंदर भी है कि जब जकरिया अलैहिस्सलाम को या मरियम अलैहिस्सलाम उनको जब औलाद की खुशखबरी मिली, तो वो कहते थे कि ये कैसे होगा। ठीक है, कि मेरी तो, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी बीवी बांझ है। और वो कहने लगी कि मुझे तो कभी किसी किसी इंसान ने, किसी मर्द ने हाथ ही नहीं लगाया, तो ये किस तरह होगा। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत के बारे में ताज्जुब नहीं है, ठीक है, बल्कि ये उसकी कैफियत के बारे में ताज्जुब है कि इसकी कैफियत क्या होगी। ठीक है, तो इसीलिए कुरान मजीद का तर्जुमा करते हुए इस बात को मद्देनजर रखना चाहिए कि
किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात हो रही है, और क्या लफ्ज का जो माना मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो माना यहाँ पर बनता भी है या नहीं बनता। ठीक है, जिस तरह वो है ना सैयदना यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कुरान मजीद के अंदर है कि फज़न्न अल्लन नक़दिर अलैहि, फज़न्न अल्लन नक़दिर अलैहि, कि वो जब अपने इलाके से, अपने बस्ती से निकल खड़े हुए और कश्ती में सवार हो गए, तो फज़न्न अल्लन नक़दिर अलैहि, और उसने गुमान किया कि हम उस पर कुदरत नहीं पाएंगे। अब नक़दिर अलैहि, हम कुदरत नहीं पाएंगे। आप मुझे बताइए कि अगर यूनुस अलैहिस्सलाम ने ये गुमान किया अल्लाह के बारे में कि हम, अल्लाह उन पर कुदरत नहीं पाएगा, तो क्या ये माना यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में दुरुस्त होगा? नहीं सर। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो तो अल्लाह के नबी हैं। ये इससे तो ईमान ही चला जाता है। तो असल माना ये है कि हम उस पर सख्ती नहीं करेंगे, क्योंकि कदर यकदिर जो है ये सख्ती करने के माना, तंगी करने के माना में भी होता है। जिस तरह सूरह फजर के अंदर है ना कि व अम्मा इदा मबतलाहु रब्बुहु फक़दर अलैहि रिज़्क़हु फयक़ूलु रब्बी अहानन। ठीक है, तो ये जो है वो अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर, अल्लाह जिसके लिए चाहता है रिस्क को फैला देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। तो जो सियाक है वो माना के तयन के लिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर माना क्या है। तो बहरहाल उन्होंने कहा अन्ना युहयी हादिहिल्लाहु बअदा मौतिहा। अब देखिए ये जो कैफियत है कि ये अल्लाह ताला जब जिंदा करेगा उसकी कैफियत क्या होगी, उसकी कैफियत के बारे में जो एक ताज्जुब है, ये भी गोया के एक नौउम मिनद्दुलुमात है। नौउम मिनद्दुलुमात यानी कि ये भी एक तरह की जुलुमात, जुल्मत है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको शरह सदर करवाने के लिए अल्लाह ताला ने उनको उस चीज़ का अमली मुजाहरा करके दिखा दिया। अब आप खुद सोचिए कि जब एक चीज़ का अमली मुजाहरा उन्होंने कर लिया, तो उनके ईमान और यकीन की कैफियत जो है वो पहले पहले जैसी रही होगी या बढ़ गई होगी? नहीं, इजाफा होगा। इजाफा होगा। तो यही वो चीज़ है जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि युखरिजुहुम मिनद्दुलुमाति इलन नूर। ठीक है, तो अब अमातहुल्लाहु मिअता आमिन, अल्लाह ताला ने उनको मार दिया, मौत दे दी 100 साल तक के लिए, और 100 साल तक उनको जो है वो वैसे ही छोड़े रखा। सुम्मा बासा, फिर जो है 100 साल के बाद उनको उठाया। कौला, अब वो जब उठे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनसे दरियाफ्त किया, कम लबिस्ता, कितनी देर तुम रहे हो। लबिसा यलबिसु का माना होता है ठहरना किसी जगह पर। ठीक है, किसी जगह पर ठहरना। तो सा के साथ जब ये होता है तो कम कम लबिस्ता, कितनी देर तुम ठहरे हो, यानी कि अपनी इस कैफियत में। कौला, अब वो कहने लगे लबिस्तु यौमन औ बादा यौम, मैं तो ठहरा हूँ दिन या दिन का बाज हिस्सा। उनकी नज़र में उनका ख्याल यही था कि गोया कि मैं सोया था और सोकर मैं उठा हूँ। कहने लगे लबिस्तु यौमन औ बादा यौम, मैं तो दिन या दिन का कुछ हिस्सा यहाँ पर पड़ा रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा, क़ाल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा, बल लबिस्त मिअत आमिन, यानी कि ऐसा नहीं है कि तुम दिन या दिन का कुछ हिस्सा यहाँ पर रहे हो, बल्कि तुम 100 साल तक इधर जो है वो बाकी रहे हो। फंजुर इला तआमिका, अब अपने खाने की तरफ देखो, व शराबिका, और अपने जो मशरूब है, पीना पीने का जो चीज़ है उसकी तरफ देखो, कि लम यतसन्ना, कि वो बिल्कुल खराब ही नहीं हुए। ठीक है, ये इसका जो रूट वर्ड है यतसन्ना का, ये सीन नून नून है, लम यतसन्ना। और वंदुर इला हिमारी का, और इसके मुकाबले में अपने गधे की तरफ देखो, कि ताकि तुम उसके जरिए इस्तदलाल कर सको। और वलिनजअला का आयतन लिन्नास, और इसलिए कि हम तुम्हें लोगों के लिए निशानी एक बना दें। किस चीज पर निशानी बना दें? बास बादल मौत पर। वंजुर इलल इज़ामी कैफ़ नुनशिज़ुहा, और इस गधे की हड्डियों की तरफ जरा देखो कि कैफ़ नुनशिज़ुहा, हम किस तरह उनको हरकत देते हैं। तुम मनकसूहा लहमा, और फिर हम उन हड्डियों को गोश्त पहना देते हैं। तो यानी कि उनके सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनका जो गधा था उसको, उसकी जाहिर है कि जब 100 साल तक वो पड़ा रहा वहां पर गधा, तो उसके ऊपर भी मौत भी आ गई, और फिर उसके ऊपर जो 100 साल तक उसका जो गोश्त है वो भी नहीं बाकी बचा ना, हड्डियां बाकी रह गई। 100 साल तक कहाँ बाकी रहेगा गोश्त, गल सड़ जाता है, खत्म हो जाता है, डिके हो जाता है। तो
اللہ رب العزت نے ان کے سامنے اس گدھے کی ہڈیوں کو حرکت دی، ان کے اوپر گوشت چڑھایا، اس کو پورا زندہ کر کے جو ہے وہ کھڑا کر دیا۔ ثم نکسوها لما فلما تبین له، جب ان کے لیے یہ وضاحت ہو گئی بالکل، تو کہنے لگے قال اعلم، کہنے لگے میں جانتا ہوں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں جان گیا ہوں، مجھے علم حاصل ہو گیا، یقینی قطعی علم حاصل ہو گیا، حق الیقین ہو گیا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، رب سمجھ آ گیا آپ کو؟ جی جی سر آ گیا۔ جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی، ہر مومن کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے ایمان میں اضافے کے لیے، اپنے ایمان میں اضافے کے لیے اللہ رب العزت سے جو ہے وہ استعانت کرے، اللہ رب العزت سے مدد طلب کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کو ظلمات سے نور کی طرف نکالتا ہے، اور ہم بھی ہر طرح ہر وقت جو ہے وہ ظلمات کے اندر گھرے ہوئے ہوتے ہیں، بہت طرح کے ظلمات ہیں۔ اب دیکھیں، جب انبیاء اور اللہ تعالیٰ کے جو مقرب بندے ہیں وہ اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں کہ وہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ان کو ان کے ایمان میں اضافہ کرے، ان کو یقین کی منزلیں جو ہے وہ طے کروائے، تو ایک عام مومن جو ہے وہ اس بات کا کتنا زیادہ محتاج ہے کہ وہ اپنے ایمان میں اضافے کے لیے اللہ رب العزت سے جو ہے وہ استعانت کرے۔ اب ایک اور واقعہ ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، ربی ارینی، مجھے دکھائیے کہ کیف تحیی الموتى، آپ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ ابراہیم علیہ السلام ہے، کیف تحیی الموتى، کیا ابراہیم علیہ السلام کو بعث بعد الموت کے اوپر ایمان نہیں تھا؟ ہاں سر۔ ہاں، تو یہی بات ہے نا، تو اللہ رب العزت نے کہا قال اولم تؤمن، یعنی کہ کیا تم یہ اس چیز کا سوال کر رہے ہو، کیا تم ایمان نہیں رکھتے اس پر؟ قال بلا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلا، کیوں نہیں، مجھے اس بات پر یقین ہے، میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں یہ جو سوال کر رہا ہوں یہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے، ولکن لیطمئن قلبی۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ یقین کے اندر اور ایمان کے اندر بھی درجات ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اس بات کو نہیں سمجھیں گے تو ان آیات کے ذریعے آپ پر اعتراض اور اشکال وارد ہوگا۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ جی سر آ رہی۔ قال اولم تؤمن، سر میں یہاں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ جی فرمائیے۔ سر یہ کہ آپ نے کہا کہ یہ انبیاء علیہ السلام کو جو ہے وہ یہ یقین دیا گیا تھا، گفٹ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ سر لیکن جب ہمیں قصص الانبیاء ہم کسی کو بیان کرتے ہیں تو وہ ہمیں یہ کہ وہ کر دیتے ہیں کہ مطلب کہ یقین کی اس حد تک ہم جب ان کو یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تو کن فیکون کچھ بھی کر سکتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو انبیاء علیہ السلام تھے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کا تو یہ بیان کرنے کا مقصد ہی یہی ہے نا کہ مطلب کہ اللہ تعالیٰ تو کن فیکون ہے، وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو کیا مطلب کہ ہم جب سوال میرا یہ ہے کہ جب ہم یقین لفظ بولتے ہیں تو پھر تو ہمیں کسی قسم کا شک نہیں رہنا چاہیے نا۔ آپ کے سوال کی سمجھ نہیں آئی مجھے۔ سر میں یہ کہہ رہی تھی کہ جب ہم نے پڑھا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یقین حق یقین جو ہے وہ گفٹ دیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو مطلب کہ ہمیں یہ قصص الانبیاء بتائے اس لیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کن فیکون ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ کسی کو بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو انبیاء ہیں، ہمارا تو ان سے درجہ، بے شک ہم ان کی بالکل ان کی طرف ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیان یہ کیا کہ آپ ہم سے مانگے، ہم آپ کو میں ہمیں کر سکتا ہوں کچھ بھی۔ تو کیا جب یقین لفظ ہم بولتے ہیں تو علم الیقین، یہ جو تین درجے آپ نے بیان کیے ہیں، جی، تو یقین لفظ کا یہی مطلب ہوتا ہے نا کہ یقین یقین دیکھیں، مطلب یقین کسی قسم کی یقین شک نہ ہو۔ یقین جو ہے وہ ایک درجے کا نہیں ہوتا،
یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ یقین کے اندر درجات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یقین ایک درجے کا نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر بھی دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ یہ سوال کیا ہے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ ماما بیٹا آپ کیوں آ رہی ہے بس اتنا کام کریں؟ تو اللہ رب العزت نے کہا اولم تؤمن، کیا آپ کو ایمان نہیں ہے اس بات پر؟ انہوں نے کہا بلا ولکن لیطمئن قلبی، مجھے یقین ضرور ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا دل مزید مطمئن ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مزید اطمینان کی گنجائش موجود تھی نا، تبھی تو انہوں نے سوال کیا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ یقین جو ہے اس کے اندر درجات نہیں ہوتے اور یقین ایک ہی درجے کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ پہلے ان کو یقین نہیں تھا اور پھر بعد میں ان کو یقین آیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں کیوں نہیں، مجھے ایمان ہے، ایمان موجود ہے، اس کے باوجود یقین میں اضافے کی ضرورت ہے۔ ایمان کے موجود ہونے، اور ایمان کا مطلب بھی یقین ہی ہے، ایمان کا معنی بھی یقین ہی ہے، لیکن اس کے باوجود مزید یقین میں اضافے کی ضرورت ہے۔ تو کہا ولکن لیطمئن قلبی، قال، اللہ رب العزت نے کہا فخذ، تو پس آپ پکڑ لیجئے، اربعۃ من الطیر، چار پرندے، فصرہن الیک، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کر اپنے پاس جمع کر لیجئے، ثم اجعل، اور پھر رکھ دیجئے، علی کل جبل، ہر پہاڑ پر، منہن جزءا، ان پرندوں میں سے ایک ٹکڑا، یعنی کہ ان پرندوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ان کو ذبح کر کے، اور چار مختلف پہاڑوں پر جو ہے وہ ان میں سے ان کے ٹکڑوں کو مکس کر کے رکھ دیا۔ ثم ادعوہن، اور پھر ان کو بلائیے اپنی طرف، ان کو آواز دیجیے، تو یأتینک سعیا، وہ سارے پرندے اکٹھے ہو کر، ان کے جسم اکٹھے ہو کر وہ زندہ ہوں گے اور آپ کے پاس بھاگتے ہوئے آ جائیں گے۔ تو بس ایسا ہی ہوا، اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے وہ اس چیز کا مظاہرہ کروا دیا کہ کس طرح اللہ رب العزت مردوں کو زندہ کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان لیجئے کہ بے شک اللہ رب العزت عزیز ہے، زبردست غالب ہے، اور حکیم بہت ہی حکمت والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ادھر بھی کیا ہوا، ادھر بھی ابراہیم علیہ السلام کے علم میں، ان کے ایمان میں، ان کے یقین میں اضافہ ہوا۔ ٹھیک ہے، تو گویا کہ یہ بھی ایک طرح سے کیا ہے، کس چیز کی مثال ہے؟ ظلمات ہاں، ظلمات سے نور کی طرف آنے میں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات پوری الی النور۔ جان ٹھیک ہے، تو یہ جو دونوں تینوں واقعات ہیں، ان کا تعلق اس آیت کے ساتھ ہے۔ اکثر جو ہے وہ تفاسیر کے اندر یہ بات نہیں ملتی کہ ان آیات کا آپس میں ربط کیا ہے۔ اب جو ہے وہ دوسرا باب ہے جو یہاں سے 261 سے لے کر 274 تک ہے، سورت کے آخری حصے کا دوسرا باب۔ اس باب کے اندر جو ہے وہ چار مثالیں بیان ہوں گی انفاق کی، اور انفاق کے درست ہونے کے لیے 5 شرائط بیان ہوں گی، اور 7 باتیں ہوں گی مختلف متفرق، تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ بتائیں گے۔ تو پہلی مثال اللہ رب العزت بیان کرتا ہے شرعی طریقے سے خرچ کرنے والے کی، جو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ تو فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم، مثال ان لوگوں کی کہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، انفاق شرعی، کمثل حبۃ، یہ مثال ایک دانے کی مانند ہے کہ انبتت، جو دانہ اگاتا ہے، 7 سنابل، 7 بالیاں اگاتا ہے، اور فی کل سنبلۃ، اور ہر بالی کے اندر 100 حبۃ، 100 دانے ہوتے ہیں۔ اب ایک دانہ تھا لیکن اس سے 700 دانے جو ہے وہ نکل آئے۔ تو واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ واللہ واسع، اور بے شک اللہ جو ہے اس کا فضل بہت واسع ہے۔ علیم بکل شیء، اور وہ جاننے والا ہے ہر چیز کا۔ واللہ واسع فضلہ، اللہ کا فضل جو ہے وہ بہت واسع ہے، اور علیم بکل شیء، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اب دو شرائط کا ذکر ہوگا انفاق کی قبولیت کے لیے۔ فرمایا الذین ينفقون اموالهم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ثم لا یتبعون، پھر پیچھے نہیں لگاتے، ما انفقوا، اپنے خرچ کیے ہوئے مال کے پیچھے نہیں لگاتے، کس چیز کو، منن ولا اذى، منن کا معنی ہے احسان جتانا، اور ولا ادا، ادا کا معنی ہے تکلیف دینا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ انفاق کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے
کہ خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتایا جائے اور نہ ہی جس پر خرچ کیا جائے اس کو اذیت اور تکلیف دی جائے. ٹھیک ہے، جس طرح بعض لوگ ایک دفعہ کسی کی مدد کرنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ اب ہم نے کیا کیا ہے، اب یہ بندہ ساری زندگی کے لیے ہمارا جو ہے وہ غلام بن گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت کامن بیماری ہے. بعض لوگ مسجد کے اندر اگر کچھ پیسے دے دیں تو وہ پھر فوراً مسجد کے اندر کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنا جو ہے نا وہ حکم چلانا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں جی ایسے کیوں ہو رہا ہے، ایسے کیوں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ شخص مال دینے کے بعد یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے، میں نے احسان کیا ہے. احسان کے. جی. وہ ہمارے ایک عزیز تھے، وہ مسجد میں پڑھاتے تھے، تو ایک بندے نے مسجد کے اندر پیسے دیے 50 روپے، اور شام کو جب وہ آیا مسجد میں تو وہ حفظ والے جو بچے تھے ان میں سے ایک بچے کو اس نے تھپڑ مار دیا. ٹھیک ہے، تو وہ جو صاحب تھے وہاں پر انہوں نے اس کو 50 روپے واپس دیے، اسے کہا کہ یہ 50 روپے تم اپنے پاس رکھو. ٹھیک ہے، یہ اس طرح کے رویے بہت زیادہ کامن ہیں. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی سر، آ جی رہی ہے. تو یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ مال دے رہا ہے لیکن وہ مال دے کر احسان کر رہا ہے. تو بھائی احسان نہ کرو نا، احسان نہ کرو. اگر تم یہ سمجھ کے دے رہے ہو، خرچ کر رہے ہو کہ تم جس کو دے رہے ہو اس پر احسان کر رہے ہو، تو یہ تو پھر خرچ کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اور پھر اس کو اذیت دینا کہ جس پر خرچ کیا ہے اس کو اذیت دینا، اس کو تکلیف دینا اس وجہ سے کہ آپ نے اس پر خرچ کیا ہے، تو یہ انفاق کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ یہ دونوں چیزیں نہ ہوں. اسی لیے فرمایا کہ جو لوگ اس طرح خرچ کرتے ہیں لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ہے جو ان کے رب کے پاس محفوظ ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان پر نہ ہی کوئی خوف ہوگا دنیا میں اور نہ ہی کوئی حزن ہوگا آخرت میں. دنیا میں آخرت کا خوف نہیں ہے کیونکہ وہ شرح صدر ان کو نصیب ہے، اللہ سے اچھی امید ہے. اور ولا هم یحزنون فی الآخرتی، اور آخرت میں ان کو اپنی گزری ہوئی زندگی پر کوئی غم اور ٹینشن نہیں ہے کیونکہ وہ ان کو پتہ ہے کہ ہم اچھی زندگی گزار رہے ہیں. تو اس کے بجائے قول معروف، ٹھیک ہے، اچھی بات کہہ دینا، و مغفرت، اور مغفرت کا سوال کر دینا سائل کے لیے. اگر آپ نے ایسا خرچ کرنا ہے کہ جس کے بعد احسان جتانا ہے اور سائل کو تکلیف دینی ہے، تو اس سے بہتر ہے قول معروف، اچھی بات کہہ دینا، و مغفرت، اور مغفرت کا سوال کر دینا جو آپ سے مانگ رہا ہے اس کے لیے. خیر، بہتر ہے، من صدقت، ایسے صدقے سے کہ یتبعوہا اذی، کہ جس کے پیچھے جو ہے وہ تکلیف دینا لگایا گیا ہو، جس کے پیچھے تکلیف اذیت دینا ہو. ایسے صدقے سے بہتر یہ ہے کہ آپ جو آپ سے مال مانگ رہا ہے، طلب کر رہا ہے، اس سے آپ اچھی بات کہہ دیں کہ بھائی ابھی اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے، ابھی میرے پاس مال نہیں ہے یا ابھی میں آپ کو دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. ٹھیک ہے، تو ایسے خرچ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ خرچ نہ کریں اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے، ابھی جو ہے وہ میں آپ کو مال دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. واللہ غنی حلیم، واللہ غنی حلیم. اور یہ مت سمجھے کہ آپ اللہ رب العزت کے اوپر کوئی احسان کر رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کو آپ کے مال کی ضرورت ہے. واللہ غنی، اللہ رب العزت مستغنی ہے، بے پرواہ ہے، اس کو آپ کے مال کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، کتنا زبردست اختتام ہے آیت کا. واللہ غنی حلیم، اور وہ بردبار ہے کہ وہ تمہاری زیادتیوں پر جو ہے وہ حلم کا مظاہرہ کرتا ہے، تمہاری پکڑ نہیں کرتا، جلدی تمہاری پکڑ نہیں کرتا. الحلیم الذی لا یعجل، وہ حلیم جو کہ پکڑنے میں جلدی نہیں کرتا. واللہ غنی حلیم. یا ایھا الذین آمنوا، اب دوبارہ سے اللہ رب العزت یہ بتاتا ہے کہ اگر اس طرح کرو گے تو جو صدقات ہیں وہ باطل ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقات کو باطل مت کر دیا کرو، بالمن والاذی، احسان جتانے کے ذریعے اور اذیت اور تکلیف دینے کے ذریعے. اب دوسری مثال ہے، دوسری مثال اس شخص کی ہے جو کہ ریاکاری سے خرچ کرتا ہے. پہلی مثال اس شخص کی تھی جو کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو 261 کے اندر تھی. فمثلہ، تو ایسے شخص کی مثال کمثل صفوان، ایک ایسے ہموار پتھر کی طرح ہے، ایک ایسے ہموار پتھر کی طرح اس کی مثال ہے کہ علیہ تراب، کہ اس پر کچھ مٹی جمی ہوئی ہے. ایک ہموار چٹان ہے اور اس پر کچھ مٹی جمی ہوئی ہے. فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، اب کیا ہوا، اس
चट्टान के ऊपर जो है वो मूसलाधार बारिश हुई। फ़असाबहु वाबिलुन, उस के ऊपर क्या हुआ, मूसलाधार बारिश बरसी। तो फतरकहु सल्दा, उस बारिश ने क्या किया, उस चट्टान को बिल्कुल साफ छोड़ दिया। ये किसकी मिसाल है बताइए? सर जो रियाकारी के लिए खर्च कर दे। हाँ जी, जरा वजाहत करें कि किस तरह ये मिसाल बनती है, उस खर्च के साथ ये मिसाल किस तरह बनती है। बताइए। जी सर। जी जी बताइए। इसकी ऐसे कि एक पत्थर मतलब जो है ना वो ऐसा है जिसके ऊपर मिट्टी, यानी कि एक ऐसी मिसाल दी गई है कि ऐसी जमीन है जिसके ऊपर मतलब जो है ना, या वो पत्थर एक ऐसी जरखेज जमीन बना हुआ था मिट्टी के साथ कि जिसके ऊपर कुछ उगाया जा सकता था, लेकिन इंसान जितलाने और इन चीज़ों की वजह से वो ऐसा हो गया कि वो पत्थर के ऊपर से जो जरखेजी, ये जो मिट्टी मौजूद थी जिसमें कुछ चीज़ें उगाई जा सकती थी, वो सारी की सारी बारिश से उसके जितलाने से धुल गई, और अब वो नाकारा हो गया, या वो जमीन नाकारा हो गई, अब उसमें आप कुछ उगा नहीं सकते, यानी कि कोई अजर उससे नहीं पा सकते। हाँ, असल में देखें, ये जो चट्टान, चटियल चट्टान है, इसके ऊपर जो पड़ा हुआ गर्दो गुबार है, ये गर्दो गुबार इस काबिल है ही नहीं कि उसमें कुछ उगाया जा सके। उसमें क्या उगाएंगे आप? एक जो चट्टान के ऊपर पड़ा हुआ गर्दो गुबार या मिट्टी की तह है, उसमें आप क्या उगाएंगे? उसमें तो कुछ उग ही नहीं सकता ना। जी, शायद इसकी ये यही मिसाल हाँ, इस तरह ये करके असल बात बनती। ये है, क्योंकि जो उसने माल खर्च किया है, माल का खर्च करना अच्छा अमल है या बुरा अमल है? अच्छा। अच्छा अमल है। और जो रिया है, रिया, उसका महल क्या है? रिया कहाँ पर होती है? दिल में। मतलब दिखलावा किया जाए, कल्ब, मतलब जो है नीयत ना के वो साथ अंदर। इसका ताल्लुक है। कल्ब के साथ इसका ताल्लुक है ना। अब हाँ, अमल, मशहूर। अमल तो बड़ा प्यारा है, अमल तो बहुत अच्छा था, अल्लाह के रास्ते में माल को खर्च करना। लेकिन वो जमीन के जिस पर उस अमल का बीज लगना था, वो इंसान का कल्ब है। ये हमारे जो ज़ाहिरी अमाल होते हैं, ये दरख्त की तरह है, ठीक है, ये दरख्तों की तरह है। और ये जो हमारे बातनी अमाल होते हैं, कल्बी अमाल, ये इन ज़ाहिरी अमाल की वो ज़मीन है जिसके अंदर इनकी जो जड़ें हैं वो होती हैं, ठीक है। तो अगर ये जो दरख्त हैं, ऊपर ऊपर नजर आने वाले जो हमारे ज़ाहिरी अमाल हैं, अगर ये सिर्फ ऊपर ऊपर ही होंगे और इनकी जड़ें कल्ब के अंदर मजबूत नहीं होंगी, तो ये कितनी कितनी आंधियां जो है वो बर्दाश्त कर सकेंगे। जब फितने की आंधियां चलेंगी, जब शहवात और शुबहात की आंधियां चलेंगी, तो ऐसे दरख्त कितनी देर खड़े रहेंगे बताइए? जी जी बहुत जी। जल्दी उखड़ जाएंगे। हाँ, उखड़ जाएंगे, ठीक है, वो जल्दी खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल। तो ये मामला है। अब ये मिसाल समझें कि इस शख्स का अमल करना, इस शख्स का अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करना तो बज़ाहिर बहुत अच्छा अमल था, लेकिन वो जमीन जिसके अंदर इस अमल ने जो है वो यानी कि जिस जिस अमल की जड़ें जिस जमीन के अंदर होनी थी, वो जमीन ही ठीक नहीं थी। उधर मिट्टी मौजूद ही नहीं थी कि जिसके अंदर जो है वो ये अमल जो है वो इसके अंदर मजबूत होता। तो अब जब इसने हाँ, अमल मशहूर। किया, तो बारिश बरसी। तो बारिश जब बरसी, तो ये जितनी मिट्टी थी उसको बहा कर ले गई। अब उस बारिश का कोई फायदा ही नहीं हुआ, उस बारिश का कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो इसी तरह जो रियाकारी करने वाले का जो अमल है, उसका अमल भी उसको कोई फायदा नहीं देता। बिल्लाहि अलैकुम, कुछ समझ आया? जी सर, यहाँ जी पे सर। बारिश से मुराद फिर वो माल है जो उसने खर्च किया है। हाँ, यानी कि बारिश से मुराद यही है कि उसका खर्च का, उसका जो बज़ाहिर जो अमल है, क्योंकि बज़ाहिर ये अमल तो जी फायदेमंद है, ठीक है, लेकिन जी ये है कि वो उसकी जो कल्ब की जमीन है, वो ही इस काबिल नहीं थी कि उसके ऊपर इस बारिश का कोई फायदा होता, ठीक है। जी और ठीक है। ये जरूरी नहीं होता कि पूरी मिसाल के अंदर एक एक चीज जो है वो एक एक चीज के साथ उसका ताल्लुक हो, ठीक है। बाज दफा होती है तशबीहुल क़िस्सत बिल क़िस्सा, यानी कि पूरे वाक़ये का उस पूरी सिचुएशन की तशबीह होती है सिचुएशन के साथ, ठीक है। यानी कि इसमें हमें, हमारे लिए ये जरूरी नहीं है कि हम बताएं कि बारिश की तशबीह इस चीज से है, जमीन की तशबीह इस चीज से है। बात समझ आ रही है जी आपको? सर आ रहे हैं। हाँ। तो अब ये जिस तरह एक चटियल जमीन के ऊपर होने वाली बारिश, अगर उसके ऊपर कुछ गर्दो गुबार होगा भी, तो वो गर्दो गुबार धुल जाएगा। तो ला यक़दिरूना अला शैइम मिम्मा कसबू,
لا یقدرون علی شیء، کسی ثواب پر بھی قدرت نہیں رکھیں گے، مما کسبوا، اس عمل کی وجہ سے کہ جو انہوں نے کیا، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ رب العزت ثواب نہیں دیتا ایسے کافر لوگوں کو، ایسے کافر قوم کو اللہ رب العزت ان کی ثواب کی طرف رہنمائی نہیں کرتا، ثواب نہیں دیتا، ان کے عمل کا ان کو کوئی بدلہ نہیں دیتا۔ اب ایک اور مثال ہے، تیسری مثال ہے درست انفاق کی مثال ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ اس مثال سے پچھلے والی مثال بھی مزید آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، اور وہ لوگ، مثال ان لوگوں کی کہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کو، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دلوں کی مضبوطی کی وجہ سے، ان کے خرچ کرنے کی مثال کیا ہے؟ کمثل جنت، ایک زرخیز ایک زرخیز زمین، ایک باغ کی مثال ہے، بربوۃ، جو کہ ایک اونچی جگہ پر ہے، ایک اونچی سی جگہ ہے اور اس پر ایک سرسبز باغ ہے، اصابہا وابل، اس کو جو ہے وہ موسلا دھار بارش پہنچی، تو فآتت اکلہا ضعفین، وہ باغ جو ہے وہ اپنا پھل اور اپنی جو آمدنی ہے، اس کا جو پھل ہے وہ اس نے دیا، ضعفین، دگنا کر دیا۔ اب جب یہ بہترین اونچی جگہ پر جو ایک باغ ہے، جب اس پر موسلا دھار بارش ہوئی تو کیا نتیجہ نکلا؟ کہ اس کا پھل پہلے سے زیادہ ہوا۔ پھل دگنا ہو گیا۔ اور فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، اگر موسلا دھار بارش نہ بھی ہوئی تو فَطَلٌ طل کہتے ہیں ہلکی پھلکی بارش کو، ہلکی پھلکی فوار پڑنے کو، تو یعنی کہ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ فِيهِ كِفَایَةٌ، یا پھر فَطَلٌ یکفی، اگر موسلا دھار بارش نہ ہو تو ہلکی پھلکی فوار پڑنا ہی اس باغ کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ بھی آپ عمل کرتے ہیں اللہ رب العزت اس کو دیکھنے والا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئی بات؟ جی کچھ جی سمجھ سر آیا؟ آگے۔ جی کیا سمجھ آیا بتائیں؟ جی سر، سر کی نیت جو ہے وہ میٹر کرتی ہے، کہ اگر اللہ کی رضا کے لیے آپ نے کیا ہے تو مطلب یعنی جو اگزامپل دی ہے کہ اگر باغ ایسی جگہ پر ہے، یعنی کہ نیت اس کی واقعی اللہ کی رضا ہے، تو پھر اگر عمل تھوڑا بھی ہے تو وہ اس کو فائدہ دے گا، لیکن اگر عمل زیادہ ہے تو پھر obviously اس کا فائدہ زیادہ ہوگا۔ ہاں جی، اور اگر جو ہے وہ نیت ریاکاری کی ہے تو فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اگر موسلا دھار بارش بھی ہوگی تو اس زمین پر کچھ اگ سکے گا نہیں۔ نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ مثال ہے، کتنی خوبصورت مثالیں ہیں دونوں، ڈیپ ڈیپ مثالیں ہیں۔ واللہ بما تعملون بصیر۔ اب چوتھی مثال ہے غلط انفاق کی۔ غلط انفاق کی مثال یہ ہے کہ انسان جب اپنے اس خرچ کیے ہوئے اپنے اس خرچ کا سب سے زیادہ مستحق، اس کا ضرورت مند ہوگا، اس کا محتاج ہوگا، اس وقت اس کا یہ خرچ کیا ہوا اس کے کوئی کام نہیں آئے گا، تو فرمایا ایود احدکم، کیا تم میں سے کوئی ایک یہ پسند کرتا ہے کہ ان تکون لہ، کہ ہو جائے اس کے لیے جنت من نخیل و اعناب، ایک باغ کھجوروں کا اور انگوروں کا ایک باغ ہو، اور تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے جو ہے وہ نہریں بھی بہہ رہی ہوں، ایک خوبصورت باغ ہے کھجوروں کا اور انگوروں کا، اس میں نہریں بھی بہہ رہی ہیں، لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس بندے کا اس باغ کے اندر اس کے ہر طرح کے پھل ہوں، ہر طرح کے ثمرات اور آمدنیاں ہوں۔ اب وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور اس باغ کے مالک کو بڑھاپا پہنچا ہو، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کی کمزور ذریت ہو، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں۔ اب دیکھیے اس کا ایک زبردست قسم کا باغ ہے، باغ بہت اچھا ہے، بہت ہی اس سے پھل فروٹ اور آمدنی رزق روزی جو ہے وہ اس سے ملتی ہے۔ اب یہ بندہ بوڑھا ہو گیا ہے اور اس کی اولاد چھوٹی چھوٹی ہے، تو یہ وہ وقت ہے کہ جب اس بندے کو اس اپنے باغ کی حاجت اور ضرورت سب سے زیادہ ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ جی سر۔ اب ہوا یہ کہ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، اس باغ کو پہنچ گیا ایک طوفان، فِيهِ نَارٌ، جس کے اندر آگ بھی ہے، ایک ایسا ہریکین، یا ایک ایسا جسے آپ کہتے ہیں نا ایسا طوفان جو کہ بالکل کسی چیز کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔
وہ ہے جس میں آگ بھی ہے، تو فاحترقت، یہ باغ جو ہے یہ جل کر راکھ ہو گیا۔ کیا تم ایسا پسند کرتے ہو؟ آیت کے شروع میں کیا کہا؟ ایود احدکم، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ ایسا ہو؟ معنی یہ ہے، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اس چیز سے محروم ہو جائے اس وقت جب اس کا وہ سب سے زیادہ ضرورت مند ہو؟ تو ظاہر ہے کہ انسان اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ تو غلط طریقے سے جو انفاق کیا جائے گا، غلط طریقے سے جو مال خرچ کیا جائے گا، انسان اس سے اس وقت محروم ہو جائے گا، اس وقت وہ انسان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا جس وقت انسان کو اپنے اس عمل کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ کذالک یبین اللہ لکم، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وضاحت کرتا ہے الآیات، اپنی احکام کی، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کر سکو۔ اب جو ہے وہ ایمان والوں کو خطاب ہے، خاص طور پہ ان کے سرمایہ داروں کو اور جاگیرداروں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، من طیبات ما کسبتم، اپنے کمائے ہوئے مال کے طیب اور پاکیزہ اور کھرا مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ ومما اخرجنا لکم من الارض، اپنے اس مال میں سے جو تم کماتے ہو اور اس میں سے بھی جو ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ہیں۔ ولا تیمم الخبیث، اور مت قصد کرو، تیمم، تیمم، یمم جو ہے یہ اس کا معنی ہوتا ہے اما یؤم، کسی چیز کا قصد کرنا۔ ولا تیمم الخبیث، اور مت قصد کرو ردی مال کا۔ الخبیثہ سے مراد کیا ہے؟ ردی مال، یعنی کہ جو مال بالکل کوئی اور جو ہے وہ اس کا مصرف نہ ہو، تو اس کا قصد مت کرو کہ منہ تنفقون، کہ اس مال میں سے تم خرچ کرتے ہو، حالانکہ ولستم بآخذیہ، تم خود اس مال کو لینے والے نہیں ہوگے، الا ان تغمضوا فیہ، الا یہ کہ تم چشم پوشی کرتے ہوئے کچھ لے لو۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے ایسے مال کا قصد مت کرو کہ جس کو خود تم لینا پسند نہ کرتے ہو۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جی سر، ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جب زلزلہ آتا ہے یا سیلاب وغیرہ کا موقع ہوتا ہے، سیلاب زدگان کے لیے یا زلزلہ زدگان کے لیے، تو کیا ہوتا ہے گھروں میں؟ جی سر، مطلب جو چیزیں پرانی ہوتی ہیں یا جو رف مطلب یوز میں جو نہیں ہوتی، وہ چیزیں کہتے ہیں کہ دے دی جائیں۔ وہ چیزیں کہتے ہیں کہ گھر سے نکال دی جائیں، ٹھیک ہے، اس میں اپنا فائدہ بھی مقصود ہوتا ہے کہ گھر میں کیا ہوتا ہے؟ صفائی۔ صفائی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ عموماً خواتین کرتی ہیں ایسے بہت جگہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ تو یہ ٹھیک چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ جب بندہ کر رہا ہو تو کم از کم وہ دیکھ لے کہ وہ اچھی چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے، ایسا ایسا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے جو اس کو پسند ہو، دل پسند چیز ہو۔ اسی لیے آپ کو نا یہ صحابہ کے واقعات کے اندر یہ چیز بہت زیادہ ملے گی کہ جب ان کو کوئی قیمتی چیز حاصل ہوتی تھی نا، وہ فوراً اللہ کے نبی کے پاس آ جاتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو جب خیبر کے اندر باغات ملے نا، تو وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کے انہوں نے کہا کہ یہ مجھے مال ملا، مجھے آج تک اس سے زیادہ نفیس مال نہیں ملا، تو میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں آپ، یہ مائنڈ سیٹ کا فرق ہے۔ وہ صحابہ اسی لیے صحابہ سر ہیں۔ سر، حدیث بھی ہے نا اپنے کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند بالکل کرتے ہو۔ بالکل، یہ تو قرآن پاک کے اندر بھی ہے نا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تو اس آیت کے اندر بھی یہی بات ہوئی ہے۔ تو کہا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، سبحان اللہ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، کیا بات! یعنی کہ اگر تم ایسا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو ردی قسم کا، تو کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے مال کی ضرورت ہے؟ یاد رکھو، جان لو کہ ان اللہ غنی، وہ تو غنی ہے، اس کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ اور حمید، وہ قابل تعریف ہے، اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ وہ غنی بھی ہے، اس کو تمہارے نہ مال کی ضرورت ہے نہ تمہاری تعریفات کی ضرورت ہے، وہ حمید ہے، بذات خود حمید ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا اس طرح مال کو خرچ کرنا، یہ تمہیں کوئی غلط فہمی ہے، اس سے نکل آؤ۔ الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈراتا ہے۔ چلیں ابھی ٹائم کافی ہو گیا، انشاءاللہ